نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 56ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا کون تھا؟ وہ جنات میں سے تھا یا فرشتہ تھا؟ اور قرآن پاک کی آیت وقال الذی عنده علم من الکتاب میں کون سا علم مراد ہے اور کس کتاب کا علم مراد ہے؟ اور بعض علماء کی تقریر میں ہم نے سنا کہ وہ علم من الکتاب سے ایمان مراد لے رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین نے اس واقعے کے ضمن میں لکھا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف ابن برقیہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور کتاب سے مراد توریت اور انجیل اور زبور، یہ ساری کتابوں کا مجموعہ اس میں شامل ہے۔ اور علم سے مراد بہت سے حضرات نے اسم اعظم لیا ہے، ایسا اسم اعظم کہ جو دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو اسم اعظم کا علم حضرت آصف کو حاصل تھا، اور حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آصف نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ پلک جھپکنے میں اللہ کے حکم سے ملکہ بلقیس کا تخت سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے وضو کر کے وہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور وہ فوری طور پر وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ تو یہ دراصل ایک کرامت ہے، اور نبی کے سامنے کسی امتی سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو یہ بھی دراصل نبی ہی کا معجزہ سمجھا جاتا ہے، اور معجزہ خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی تنفیذ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سبب کا اور کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، لہذا یہاں یہ
بحث ہی نہیں کی جائے گی کہ اسے کون اٹھا کر کے لایا، لانے والا فرشتہ تھا یا جنات میں سے تھا، اس کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو منتقلی ہوئی ہے ملکہ بلقیس کے تخت کی، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور اللہ کا حکم بلا کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو بس کلمہ کن کی دیر ہوتی ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ علم من الکتاب سے صرف ایمان ہی مراد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمام ایمانیات بلا کسی تفصیل کے علم من الکتاب میں داخل ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفسیر ہے جس کو اکثر حضرات نے اختیار فرمایا، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ الذی عنده علم من الکتاب سے خود سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسی رائے کی طرف رجحان ظاہر فرمایا کہ گویا کہ یہ معجزہ بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور ایک طرف تو وہ جنات تھا، وہ دیو تھا جو یوں کہہ رہا تھا کہ آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا، اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو وہ تخت فوری طور پر بلا کسی تاخیر کے سامنے موجود ہوا، جس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا ہے۔ بہرحال یہ دونوں تشریحات اور تفسیرات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ شریعت کا مطلب ہے کہ جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کو کیسے انجام دیا جائے، آدمی کے اوپر جو فرائض ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا حدود ہیں، کیا آداب ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ کون ادا کرے، کیسے ادا کرے، اور زندگی کے دیگر شعبے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس طرح کی سب باتوں کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور طریقت کہتے ہیں کہ آدمی کی ذاتی اصلاح اور نفس کا تزکیہ کس طرح کیا جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے، کس طرح سے مجاہدات کیے جائیں، اور کون سے راستے اختیار کیے جائیں کہ آدمی اچھے اخلاق سے آراستہ ہو اور برے اخلاق سے بچے، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو طریقت بھی شریعت ہی کا ایک جز ہے، ان میں کوئی تناقض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے کہ شریعت الگ ہو طریقت الگ ہو، بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت کے ساتھ اگر اخلاق اچھے نہ ہوں، نفس کا تزکیہ نہ ہو، تو بھی نقص رہ جائے گا، اور اگر طریقت میں شرعی احکام کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو وہ
اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو شریعت و طریقت دونوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کے دائرے ہی میں رہ کر کے اختیار کیا جائے گا، ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سماع موتیٰ کے سلسلے میں ہمارے علماء کا کیا موقف ہے؟ تو یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس پر بہت سی مختلف آراء بھی سلف صالحین میں رہی ہیں۔ بعض حضرات مطلقاً سماع کے قائل ہیں اور ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، اور بعض دیگر حضرات مطلقاً سماع کا انکار کرتے ہیں، کوئی شکل ہی نہیں ہے، اور دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنظَرُونَ۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی مردہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے یا اپنی مرضی سے کوئی چیز سن نہیں سکتا، اسی طرح کوئی زندہ اپنے اختیار سے کسی مردے کو سنا نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، تو مردہ بھی سن سکتا ہے اور جو زندہ سنانا چاہتا ہے اس کی آواز بھی اللہ تعالی مردے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اختیار نہ ہمارے پاس ہے نہ مردے کے پاس ہے، اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ جو چیز وہ سنانا چاہے گا وہ مردہ سنے گا، اور جس چیز کو سنانا نہیں چاہے گا مردہ اپنی مرضی سے خود کچھ نہیں سن سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو روضہ اقدس پر آ کر کے درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرد اللہ علیہ روحی، تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کو سن کر کے جواب دیتا ہوں۔ تو اس میں اختیار بندے کا نہیں ہے بلکہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وہ سنانا چاہیں گے تو سنے گا، نہیں سنانا چاہیں گے تو ہرگز نہیں سن سکتا، بے اختیار ہے وہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ دوران نماز اگر سجدے میں جاتے وقت پینٹ یا شرٹ سے سطر نظر آ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کتنا سطر کھلنے پر نماز فاسد ہوگی؟ یہ اہم سوال ہے، اور خاص طور پر جو لوگ جینس اور شرٹ پہنتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ناف سے لے کر کے اور اس سے نیچے جہاں سے بال اگے ہوئے رہتے ہیں منہ زیر ناف، آگے کی جانب بھی اور پیچھے کی جانب بھی جو یہ حصہ ہے بدن کا، یہ ایک عضو کے درجے میں ہے۔
اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک عضو بدن کا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہ جائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ اور اہتمام رکھنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں یہ حصہ یقیناً ڈھکا رہے، اس میں سے کچھ حصہ بھی ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ 3 تسبیح کے بقدر چوتھائی حصہ ظاہر رہ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں لوگ پہلی صف میں سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، جبکہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جب جماعت کا وقت قریب ہو تو اگلی صف میں سنتوں کی نیت نہیں باندھنی چاہیے تاکہ جماعت میں تاخیر نہ ہو اور دوسروں کو ناگواری اور انقباض نہ ہو۔ اگر فجر کا وقت ہے تو پیچھے کہیں صفوں سے دور جا کر کے سنت پڑھی جائے، اور اگر ظہر کا وقت ہے اور وقت تنگ ہے، جماعت کا وقت قریب آ گیا، تو پھر ابھی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ نماز کے بعد سنتیں ادا کر لیں۔ الغرض کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دیگر نمازیوں کو الجھن ہوتی ہو۔ اگر کسی نے ایک دینی کام کے لیے چندہ کیا، پھر اس میں سے کچھ رقم بچ گئی، تو کیا چندہ دہندگان کو اطلاع کیے بغیر کسی اور دینی کام میں وہ رقم لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ چندہ دینے والوں کو پیسہ واپس کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری جگہ لگانے کی اگر ضرورت محسوس ہو تو اولا تو یہی ہے کہ ان کو مطلع کر کے اجازت لے کر کے لگایا جائے، لیکن اگر اجازت لینا مشکل ہو تو بھی دوسرے اسی سے ملتے جلتے دینی کام میں لگانے کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں رہتا ہوں اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے 5 کلومیٹر دور حل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی حدود حرم ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے مسجد عائشہ تنعیم کافی دور ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں عمرے کا احرام باندھنا چاہوں تو کیا مجھے مسجد عائشہ جانا پڑے گا یا قریبی جگہ پر حل میں جا کر احرام باندھ کر آ سکتا ہوں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جو آدمی مکہ معظمہ میں مقیم ہے اس کے لیے عمرے کے واسطے احرام کی جو میقات ہے وہ حدود حل ہے، یعنی حرم سے باہر جا کر کسی بھی جگہ حل سے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ اس میں مسجد عائشہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جعرانہ بھی جا کر لوگ احرام باندھتے ہیں، اور بھی اطراف میں جہاں پر بھی حدود حل ہیں شروع ہوتی ہیں وہاں جا کر کے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، لیکن مسجد عائشہ میں جا کر کے احرام باندھیں گے تو زیادہ بہتر افضل ہوگا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہیں سے احرام باندھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے سہولت ہو تو وہاں چلے جائیں، ورنہ تو قریبی حل سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہماری کرانے کی دکان ہے جس میں چاول، آٹا، دال، تیل، نمک، صابن وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس تجارت کا کیا حکم ہے؟ اس دکان میں کرانہ جنرل اسٹور کے نام سے کن کن چیزوں کی فروخت جائز ہے اور کن کی نہیں، اور نفع لینے کی کیا حد ہے؟
تو کوئی بھی حلال چیز جو آپ دکان میں بیچنا چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں وہ سب جائز ہیں، اور نفع کے اندر بھی آپ کو اختیار ہے۔ باقی مناسب یہی ہے کہ اتنا زیادہ نفع نہ رکھیں کہ لوگوں پر بوجھ ہو جائے، مناسب نفع رکھیں گے تو آپ کی دکان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہوگی، ایسا مناسب نفع آپ رکھ سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ افضل پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے سالانہ 40% منافع پر اپنے ساتھ بہت سے شرکاء کو شریک کیا ہوا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شرکت کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ اصولاً تو جائز ہے کہ اس میں ایک آدمی جس نے کاروبار کر رکھا ہے پراپرٹی کا، وہ تو مضارب کے درجے میں ہے، عمل کرنے والے کے درجے میں ہے، اور جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے وہ رب المال کے درجے میں ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس کو ہر ایک کی رقم کا الگ الگ حساب رکھنا پڑے گا، جن جن کا پیسہ بھی اس نے لگایا ہے، اور پھر جب نفع ہو تو سب حصہ داروں کے دیے ہوئے روپیے کے تناسب سے وہ نفع تقسیم کیا جائے گا، اور ہر ایک کے لیے 40% جو اس نے طے کیا ہے، 40% نفع اس کو ملے گا جس نے پیسہ لگایا ہے، اور 60% حصہ نفع کا اس کو ملے گا جو مضارب ہے، جو عمل کرنے والا ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک کی رقم، اور اس رقم سے جو پراپرٹی یا پراپرٹی کا جتنا حصہ خریدا گیا اس کو پوری طرح ریکارڈ میں رکھنا پڑے گا، اس میں ایک پیسے کی بھی ہیر پھیر جائز نہیں، کیونکہ یہ مضاربت کا معاملہ اپنے اندر دیانت اور امانت اور وکالت کے معنی بھی رکھتا ہے۔ اس لیے حساب کتاب درست ہو اور حسب ضابطہ اس کے مسائل معلوم کر کے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ معاملہ درست رہے گا اور دائرے جواز میں رہے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے بال جھڑتے ہوں تو وہ کیا کرے، اور یہ بال عموماً کیوں جھڑتے ہیں؟ تو ظاہر یہ ہے کہ خشکی کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں، بعض مرتبہ جسمانی کمزوری یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی جھڑتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر یا کسی اچھے حکیم سے رجوع کرنا چاہیے، مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ہماری دکان ہے، گورنمنٹ کی طرف سے رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کا ٹائم فکس ہے، 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو پولیس والے آ جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان پولیس والوں کو سود کے پیسے دے کر ان سے مزید دکان کھولنے کی مہلت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو پولیس والوں کو پیسہ دیا جائے گا یہ رشوت ہے، اور رشوت میں سودی رقم لگانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو اپنے جائز پیسے سے دے سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں مناسب رشتے کے لیے کوئی دعا بتلائی جائے، عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو ہمارے بعض اکابر سے منقول ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا جامعو کی ایک تسبیح پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رشتوں کا انتظام فرمائیں گے، اور انشاءاللہ
خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میڈیکل والا کسی شخص کو دوا پر چھپے ہوئے ریٹ سے دوا فروخت کرتا ہے لیکن وہی دوا دوسرے شخص کو کم ریٹ پر دیتا ہے، اب اس دوا کو یہ دوسرا شخص کچھ اپنا نفع لے کر کے اگر فروخت کر دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو جو آپ نے سوال لکھا ہے بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کوئی اختیار ہے جتنی قیمت پر چاہے اپنے مال کو فروخت کرے، اگر وہ کسی وجہ سے کسی کو کم قیمت پر دیتا ہے تو اس کی بھی اسے گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دین ہی پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ